انسان مقاصد چاہتا ہے، شوق بن گیا، بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، الجھ گئے، زندگی کا پتہ نہیں پا سکے، اور پھر جسے اپنا پتہ چلتا نہیں وہ پریشان بھی بڑا رہتا حضرت ہے۔ رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں آخر میں کیوں آیا ہوں، کیا مقصد تھا، وہ الجھ صبح جاتا ہے۔ مدرسے جاتا، شام کو جنگل میں رہتا۔ انسان کو اپنی معرفت پانے کے لیے معرفت الہی کی ضرورت کہ ہے۔ بیٹی رستہ بھول گئی، جنگل من میں عرف نفسہ فقد عرف باڈی ربہ، گارڈ بھی ساتھ تھے پر رستہ بھول گئی۔ وہ تلاش کرے شام ہو گئی، ایسی اس کا کھوئی، ایسی مالک، کھوئی اس کا رازق، اس کہ کا جب رات خالق گہری ہو گئی تو کون آکے ہے۔ اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی۔ اللہ تعالیٰ شیر کے کی دھاڑنے آواز پاک آتی ہے، بارگاہ بجلی کے تک بولنے کی رسائی آواز کے آتی ہے۔ لیے نوجوان اکیلا، سہیلیاں بچھڑ گئی، اب یار صرف بچھڑ ایک گئے۔ ہی ذریعہ ہے، اور کہنے وہ لگی میں ذریعہ ہے پریشان ذات ہوں، مصطفیٰ مجھے جگہ مل جائے گی۔ نوجوان کہتا صلی میں نے اللہ سلاح دی تعالی تھی، مجھے علیہ پتا تھا کہ وسلم۔ یا گھاڑے کی ہے۔ ایھا الناس قد اور رات کو اندر سے جاءکم دروازہ بھی برہان بند کرنا من پڑتا ہے، ربکم۔ جنگل جانور بھی آ جاتے اے ہیں۔ لوگو، یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے۔ تو بھیڑیے کھا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، چراغ جل رہا ہے، سبق یاد کر رہا حضور ہوں۔ کی اتباع میرے نبی کرنا، پاک نے فرمایا جہاں حضور مرد کے عورت نقش اکیلے ہوتے قدم ہیں، چلنا، شیطان ہوتا ہے۔ نبی اور پاک شہزادی علیہ السلام کی بتائی بچہ ہوئی کہتا ہے سبق باتوں یاد پر کرتا عمل رہا کرنا، ساری رات۔ جن چیزوں سے بچی کو کہا سرکار سو نے جا، روکا پر ہے وہ ان سے کہتی ہے رک مجھے بھی جانا۔ کرنا ہے۔ ایسے موقعوں پر نیند جو بندہ ساری یہ رات سبق کام یاد کرتا، توجہ تھوڑی سے تھوڑی دیر کے کرتا بعد ہے چراغ جلتا اسے تو اس پہ انگلی معرفت رکھتا۔ الہی بھی آگ نصیب جلتا تو ہوتی ہے پیچھے کھینچ اور لیتا، محبت دوسری انگلی الہی بھی رکھتا، نصیب تھوڑی دیر ہوتی کے ہے۔ بعد جلتا تو کھینچ لیتا۔ ہاتھ سارا قرآن جل مجید گیا۔ نے فرمایا قل صبح ان کی کنتم میں چلتی تو تحبون کہنے لگا اللہ چل نکل جا، دوڑ جا۔ فاتبعونی بس یحببکم بڑا صبر کا اللہ۔ امتحان ہو گیا، چلی جا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ لوگ جینے نہیں دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا نہیں ہے۔ مانے گی۔ اگر آپ اس کو پتہ ہے نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، بیٹا میں مر جاؤں گا، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ عورت نے منتیں کی، اس بیٹی نے کہا میرے بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ میں کرنا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، گرفتار لیکن کر جب رضائے الہی وقت طے ہو گیا، پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی، اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ مارنا تو ہے تو مرضی آپ کی۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، عورت کھڑی ہو گئی، سانو اپنی خبر نہ کوئی، بیوی کہنے لگی ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں بھی رہی سویا تو بھی سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاٹی پائی۔ میں نے حضور کا دین پڑھا ہے، میں نے پڑھا جب ہے کہ آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، کا پیپ اور ریشہ پلایا تو جائے، پھر انسان طلب کرتا ہے۔ یہ روایتیں پڑھی نبی ہوئی پاک تھی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ ہاتھ اسی وقت اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے۔ میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے۔ ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا، شریکہ ہی بن گیا ہے۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا۔ میں نے ہاتھ جلایا، آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ چراغ کی عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، تو دوزخ کیسے برداشت جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں نے یہ کہانی سنی تو حضور فرماتے ہیں شہید چیخ مار کے رویا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کبھی ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، سچا غلام ہے اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ پھانسیاں نہیں دی جاتی۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ نکاح تیرے ساتھ کروں گا، میرے بعد بھی سلطنت میرے کا عزیز، بادشاہ جب بھی تو نہیں بنے گا۔ نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جدوجہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک بات اور، جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے،
پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے بدل کے ہیں۔ دکھایا کرتا تھا۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے فرمایا ہیں؟ میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی حضرت کرے۔ نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر وہ دی، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ دو ہوگا، چار 2 5 چیزوں کا مہینے دعویٰ نہ بڑھتا کرے، ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، کہنے لگے تیرے پر آنے سچ جانے کا بولنا کرایا بھی میں نے سنت تجھے ہے۔ پہچان لیا۔ کوئی دنوں فاقہ کے بعد کرنا بھی جانے لگے سنت ہے، سفر پر، دل تو بڑا بھکاری رکھنا آ بھی گئے، سنت ہے، خیرات مانگنے، دل اس نے صاف بھی رکھنا سارے بھی منہ پر سنت سیاہی ہے، مال لی، کپڑے جو پھاڑ اپنے لیے، لیے پسند کرو سر وہ کے دوسرے بال کے لیے اڑا پسند لیے، کرو، یہ بھی بدر حضور کٹا کی لی، دی ہوئی بدر ادا ہو کے ہے۔ آیا، کاش آگے اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے، آنے جانے کا کرایا جب میں نے آپ پہچان لیا۔ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں، داڑھی نقلی لگا لی، اتباع سر پہ رسول بلا کے کیپ پہن لی، بغیر شیروانی لے لی، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں نے پہچان لیا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی بڑے رہتے ہیں۔ آ بھی رہے، اورنگزیب عالم کی پوچھتے لگے 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہے، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یار پرانے لوگ سارے لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ پتہ بھی نہیں صحیح ہے مصیبت کہ آئی ہے نہیں۔ جتنی نہیں آئی ہے۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اورنگزیب مناسب ہے، بادشاہ لوگ کیونکہ نازک مزاج وہ ہوتے ہیں، گڈ گھوڑے بک سے میں آنا بڑی چاہتا مشکل سے ہے، پہاڑی پہ وہ چڑھے، صرف دنیا کی اوپر زندگی گئے تو جینا ناچ چاہتا ہے، لگی، المال بابا جی غار والبنون میں زینت بیٹھے، الحیات کہنے لگے میں نے ملنا، میں یہ صرف اورنگزیب، دنیا انہوں کی نے کہا زینت چاہتا ہے، بابا اس طرح کا پیر تو نہیں لیول کہ یہ ہو امیر ہے جاتا ہے تو کہ رنگ بڑی اور مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، لگ جاؤ، سب ایک جیسے، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے الجھے سے، بکھرے بکھرے سے، نمبر تھا، ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب بابا ہو، جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، اگر پیروی نصیب ہو، حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے باندھ کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، کہتے ہیں میں ان کے صحیح پاس مسلم اللہ بخاری جان کی دونوں میں حالت موجود بیٹھ ہے، گیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی مشقت کرتے تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کرے اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ غرور نہ کرنا۔ بس کے بعد جناب عمر نے پلے سے باندھ زندگی کو سادہ کیا، 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح بود کے و نیچے باش رکھی کو اور سادہ الٹے کیا، قدم جب میں غار سے حضور اترا کی اتباع، انہوں نے رومال اور جالا یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اورنگزیب کہنے کسی لگا کو یار کپڑے پسند آئے ہیں کہ کہاں چڑھا جو کہاں لوگ کھڑا رہا، دھوپ میں تھک اللہ گیا۔ تعالیٰ کی کمال معرفت کر دی کے بھائی بعد تو نے، مطمئن زندگی بتا گزارتے کیا ہیں، لے گا؟ وہ ذہنی ایک الجھاؤ سے جلدی بچ جاتے کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں ہیں، وہ کھڑے ایک ہیں، اس کا مطمئن سارا کھڑا ہے۔ کیا لے گا؟ اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25-25 ہزار، 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے، اور کہنے لگے یہ لے، وسعت آ گئی اور یہ تو تیرا اور ماننے جائز پر بھی میں ہے نے کہ دیا آپ ہے کے نا۔ پاس اگر میں پیسے واپس ہوں آتا وسعت ہو آنا، تو میں آپ کو اپنی قیمتی مرضی سے بھی لباس تجھے پہننے دوں تو گا۔ منع بھی نہیں، تو نے اورنگزیب جیسے اچھا بندے کو گھر بنا دھوکہ لے دیا، تو منع بھی نہیں، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، حد ہو گئی، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، بہروپیے نے آواز دی، ہاں اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو 2 دیتے سال ہیں، بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤ، کہنے لگا لے جاؤ، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا۔ بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، رویا، ٹھیک ہے کوئی بات، اس کی آنکھیں سب برس رہنے پڑی، دیں، سب ٹھیک ہے۔ سیلاب کی طرح آنسو پہ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، میں نے جھوٹ موٹ وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس، تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلے کرتا ہی نیا لے لیں۔ لباس پہنا ہے
तो तेरे जैसे बादशाहों पास के माल ताज आता है, मेरे आप सारा कदमों में बांट आ देते गए हैं। अगर मैं हिस्सा सचमुच तो आपको भी मिलता रसूलुल्लाह है, का गुलाम आप बनूंगा बांट तो देते अल्लाह हैं, क्या तो चलो कुछ अता थोड़ा सा फरमाए। हरज क्या है। अल्लाह कितनी नेमतों तो से सबने नवाजे। मशवरा किया मेरे कि आला कहना क्या है फरमाते हजरत हैं, आला उमर से। हजरत तो एक फरमाते हैं, सहाबी फरिश्ते बोले, भी कहने करते लगे हैं कहना तो ताज़ीम है, पर मेरी। वो शेर भी बताओ जो कौन उमर से जी? बात करेगा। अल्लाह ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का बंदा भी तो अकीदा है। बताओ ना भाई, ऐसा जो उमर भी कम फारूक से कहते हैं, बात करे। फरिश्ते भी करते हैं तो लोगों ने कहा एक ताज़ीम बंदा है मेरी। ना जिसकी क्यों? उम्र बात टालते फरमाने नहीं। लगे फिदा होके उन पर ये कहा वो इज्जत कौन मिली। है? कहा मौला अली बगदाद शेर के खुदा। दरवेश आलिम थे तो वो जब भी हजरत नमाज उमर उनकी पढ़ाते ना बात तो किसी ताजिर नहीं की दो टालते। बीवियों के बारे में लोगों दुआ ने हजरत अली शेर खुदा तो जो की है मेरी खिदमत बात में अर्ज की कि हुजूर आप नमाज कहिए ना पढ़ाते तो जनाब कहते हैं, उमर अल्लाह से। उस ताजिर की दो बीवियों जब को हालात बदल गए हैं, लोगों अपनी के पास खास वसत रहमत आई अता है। फरमा। एक दिन हुजूर लोग अलैहिस्सलाम इकट्ठे के हो गए, ज़माने कहने लगे, मुबारका बाबा जी में बताएं ज़ाहिरी तो सही, तौर वो पर बीवियां वरना कौन तो थी बड़ी जिनके लिए वुसअत आप थी, दुआ ज़ाहिरन मांगते? इतनी वुसअत न थी। फरमाने लगे मेरे जनाब शहर में सिद्दीक ताजिर अकबर था। का जमाना भी बहुत कुछ बड़ा ऐसा ही ताजिर था। था, मालदार तो था, अब तो बड़ा बेईमान। माले गनीमत आता है और हालात और के और हैं, तो हरज क्या है। शाम जाना पड़ता अगर था तिजारत करने। नया कुर्ता और ले कई लिया कई जाए महीने तो उसे हजरत अली शाम कहने के मुल्क लगे में रहना पड़ता बिल्कुल था। तुम्हारी बात ठीक है। उसने इस तवज्जो तरह है ना किया कि आपकी? वहां भी एक शादी कर ली। और उमर से कहना भी तो जो है ना चाहिए, मेरी पर बात फरमाने पर, लगे क्या कर ये भी लिया मुझे उसने? पता है, मैं कहूंगा तो वो मान दूसरी लेंगे, शादी करना मर्द के लिए पर ये तुम्हें जायज बताऊं है। मैंने कोई तीसरी नहीं करना कहना, भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मैं नहीं मगर कहूंगा, अगर इंसाफ कर सके तो। क्योंकि मैं उमर की अगर तबीयत चारों को में जानता हूं। हम ना आधा मसला कहा सुनते फिर हैं, क्या आधे करें? बयान फरमाया करते हैं। सैयदा आयशा अगर सिद्दीका से इंसाफ- कहो। अगर इंसाफ न कर सके फिर वो उसके माँ है लिए ना चार मोमिनों, जायज हक वो एक रखती ही हैं। रखेगा। लोगों ने ये दोस्त सारा दूसरा मुद्दा निकाह कर जनाब लिया, आयशा शादी हो सिद्दीका गई। से बयान किया। अब वो वहां बुलाया भी जाएगा, जनाब वक्त उमर गुजारने दौड़े लगा। हाजिर मालदार हुए। आदमी अम्मा जी का बीवी हुक्म को हो, मकान पर्दे भी के लेके पीछे दे बैठ दिया। गए। फरमाया अब उमर अब अल्लाह ने जब देर वुसअत से कर आता दी है, वापिस, माल आ और जब गया है, आता भी गुंजाइश तो आ उसके गई। वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते तो थे। आप बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता। नया कुर्ता ले ले, उसको क्या पहले हरज पता चल है। जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी हज़रत खबर फारूक होती है। आज़म चुप कर गए। तो बुजुर्गों उसने के सामने महसूस कर जो लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार मनसब के नजर लिहाज आती से है। बुजुर्ग हों, बड़े वो हों, कहने लगी, उनके अब के सामने जब ज्यादा आता बातें जाता नहीं है तो करनी उसके चाहिए। हजरत हालात उमर कुछ चुप बदले कर गए। बदले अम्मा से जी आप माहौल हुक्म कुछ करें, और है। शाम से पहले कुर्ता बदल लो। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और लेकिन समझदार फरमाने भी लगे था, उसको एक बात तैयार करने किया, की कहने इजाजत लगी, है। आपके जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा एक करना बात कहने की इजाजत और है। खबर करना कि कहाँ रहता है, कहा कहाँ कहिए। जाता है, क्या करता है। वो तो बूढ़े जो है बुजुर्ग आपकी जो मेरी थे तरफ। वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। हजरत उमर फरमाने वो लगे उस अम्मा ताजर जी के ये जो पीछे मैंने गए और कुर्ता वापस पहना आके है ना, खबर दी, हुजूर कहने के लगे कि जमाने में भी मैं इसी तरह पहनता। 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी हजरत की। सिद्दीक के जमाने में भी इसी तरह बीबी बड़ी पहनता। समझदार थी, हौसलामंद। मेरा जीरत, दिल करता उसने है शोर मैं नहीं उसी मचाया। तरह रहूं जो मेरा रंग उसने हुजूर कहा के कि मैं दौर। ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और इसमें पूछूंगी, बड़ा ऐसा राजी क्यों हूँ, किया? बड़ा मुतमईन हूँ, और ये यही भी उसने मेरा आके तरीका बताया है। कि पर अगर जनाब तेरे उमर ने बात की तो जवाब कोई नहीं साथ आया। निकाह के बाद उसे औलाद नहीं थोड़ी मिली देर तो के औलाद बाद वहां भी जनाब कोई नहीं। आयशा सिद्दीका के ये रोने की मुकम्मल आवाज आई। तफसीलात। अब जब इस दफा खामद आया और तो जनाब वाकई वो उमर बीमार फारूक हो से गया। फरमाने लगी आप जाइए, जो कमजोर होने सहाबा ने लगा। फरमाया था अब वो भी खातून ठीक ने है, पर मुनासिब जो नहीं आप कह रहे हैं वो तो समझा बिल्कुल ही आराम ठीक से। है। मैं उसके सर पर इसलिए कि मार्फत इलाही, मोहब्बत इलाही, और मुझे बताया तवक्कुल, सब्र, शुक्र, कनात, खुददारी, इज्जत नफ्स पैदा करती इंसान को ये चीजें पैदा करती, और ये हासिल कैसे होती है? फत्ता भी होनी अब राज खोल न सका। हुजूर की पैरवी से, इद्दत नबी गुजारी। पाक की गुलामी से, जब सारा नबी माल पाक जमा के किया नक्शे ना तो कदम चलने से बोरियां बांध हम दी। सिर्फ और सिर्फ सारा माल उस जिंदगी में मुतमईन रह सकते हैं जो जिंदगी हमें मदीने वाले महबूब ने अता फरमाई। यहाँ तो पेट का अगर हम वहां से हटेंगे, अगर हम वहां से चंद कदम पीछे हटेंगे, हमारे लिए नुकसान होगा। देखिए ना, अजीम सुन्नत है नबी पाक की, अपने दिल को साफ रखना। फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा। वो गए हैं लेकिन तो हमने बोझ ही वापिस बड़े बनाए होते हैं। नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना एक सा बटन कारोबार टूट जाए ना करना है गले कि का, मकान एक बन बटन। जाए। उन्होंने 4 मकान भी महफिल में बना लिए किसी हैं, को भी ना लेकिन पता हो एक तो जिसका टूटा होता है हल वो में बड़ा मजीद की परेशान दौड़ है। अब 4 यार मेरा बोरियां बटन टूटा हुआ है। उस औरत एक ने तिनका छुपाए सिर्फ रखी। आपकी दाढ़ी पे लग जाए ना, कोई एक बंदा बाल नहीं छोटा जानता सा, बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजिर तो जब की तक दूसरी बंदा बीवी उतार है। ना ले मुतमईन नहीं जब वो होता। फारिग हुई तो उसने जरा सी उस यहाँ जासूस मिट्टी को लगी फिर हो तो बुलाया सारे कहते हैं यार तेरे और चेहरे 2 पे मिट्टी लगी बोरियां हुई। ऊंट पे रखी। आप कई बार खुद भी आईना साथ देखते बैठे। हैं और मुल्क फिर के शाम जाके में इत्मीनान हासिल होता अल्लाह है। अकबर। तो मेरे और भाई ये बुजुर्ग जो लोग मैं कहते ऐसे हैं ना भी मैं दुआ बेचैन करता रहता हूँ, उसको बोर जाके बड़ा होता कहने हूँ, लगी, तो मैं इनके अकेली दिल पर भी वारिस कोई नहीं मैल हूँ, कुचैल आधे चढ़ की गई। वारिस तू भी है।
मैं अकेली बातन वारिस अगर नहीं, अपना तकसीमी साफ कर विरासत देंगे ना, आदि की वारिस है। ये चढ़ तू जाती भी है है मैल तो रख कुछ है। अपने पैसे। मुझे बताएं, मुझे पता है बंदा उसने निकाह हसद किया करे था, और पर फिर मुझे सुकून से बताया रहे, नहीं ये हो था। सकता है?
तो रख अपने दिल पैसे, में मैं बुग़्ज़ तुझे दे रखे रही और हूँ। सुकून आधे से रहे, तेरे ये हो हैं, आधे सकता मेरे है। हैं। वो तकब्बुर कर रहा है, उठाई तो रो पड़ी। किसी को हकीर जान रहा नहीं, अब ये है, सारे फिर तेरे सुकून ही से रहे, ये मुमकिन है। अगर तू अल्लाह से डरती है तो जब मैं भी हम रब से डरती अपनी हूँ। तबीयत पर, अगर तू बातिन मुस्तफा पर करीम का बोझ, कलमा पढ़ती मैल है तो मैं कुचैल भी उसी चढ़ा नबी की लेते मानने वाली हैं, हूँ। नुकसान होता हाँ, है। बात क्या है, मेरा क्यों है जब सारा? दिल पूरी तरह साफ हो गया, वो परवाह 2 कोई साल, नहीं, 3 साल से मेरे साथ अल्लाह निकाह के था, हर उसने बंदे से बताया प्यार कि है। मुझे कि मेरी बीवी हर भी सही है। और अकीदा की और मैं मोहब्बत गरीब है। थी तो मेरे हर वालिदैन एक को के भी बारे बताया में था दिल कि में मेरी दूसरी गुंजाइश शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके पाक दिया। होवे ते पाक ही मेरे मिलदा ही, तमाम अखराजात वो पूरे ते करता बिना था, पाको नानो नफ्का पाक का नहीं ख्याल मिलदा। रखता था। सारे जिस्म लेकिन दे अब के धोन जब दे वो आया, नालों वो इको बीमार तोला था। टुकड़ा दिल दा। उसने मुझे बताया कि आप मुझे दिल तबीब ने साफ बताया है रखेंगे ना, दिल कि मैं साफ, शदीद ये बीमार हुजूर हूँ, की अजीब शायद सुन्नत। बच न सकूं। ये वाली इत्तिबा करेंगे ना नबी पाक रुपए की, भी दे गया। आप बड़ी और जाते दफा हल्की मुझे फुल्की तलाक भी जिंदगी दे गया, गुजारें, फारिग कर आपको गया। मुतमईन होगा कहने कि लगा, आप उलझे तू हुए जहाँ नहीं। आप चाहे मेरे देखिए बाद ना, निकाह कर तिरमिज़ी सकती में है। हदीस है, और कहने लगा, हुजूर मैं चाहता था पहले अलैहिस्सलाम ने बीवी को बता फरमाया, दूं, ऐ मौका अंश, नहीं ऐ बना। मेरे बेटे, और उसका दिल आपसे ना हो टूटे, सके बता तो नहीं सुबह पाया। इस हाल में लिहाजा वो कीजिएगा मुझे कि ढेर आपके सारे दिल में पैसे किसी दे का बुग़्ज़ चुका ना है। हो। सारा मेरा और हुजूर हिस्सा मुझे फरमाने लगे, पहले ये से मेरी दे चुका सुन्नत है। मेरी बहन। अब ये दिल चार में बोलियों बुग़्ज़ में ना से रखना, दो ये मेरी मेरी, बल्कि चार की चार बोलिए ही ये तेरी मेरी, है। तू ही इसकी ये मेरी हकदार सुन्नत है। बुजुर्ग कहते और हैं, मेरे मुझे अजीज, बताओ, जिनके दिल में अंदर इस सफाई, किस्म के तकवे की सुथराई। जरूरत हो, सहाबा उनके लिए फरमाते हर हज़रत नमाज अब्दुल्लाह के इब्न बाद दुआ उमर मांगनी फरमाते हैं, चाहिए मैं कि नहीं हुजूर मांगनी की चाहिए? बारगाह में बैठे थे, 2-3 हज़रत उमर लोग, के ज़माने में ना एक नौजवान था, दरवाजे पे दस्तक हुई। नेक था, मस्जिद जाया करता था रात। नबी करीम ने मस्जिद फरमाया, जा रहा था दरवाजा तो खोलो, रस्ते जो में बंदा एक औरत दरवाजे ने पे है दावत गुनाह जन्नती दी। है। इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। कहते हैं हमारा तो रश्क से हाल ही कोई नहीं था जिसे ख्वाहिशात हुजूर ने थी, जन्नती कह कुछ दिया। तबीयत माइल हो गई, अभी उधर जा ही रहा दरवाजा था कि खोला किसी तो ने बंदा आयत बड़ा पढ़ दी, सादा वलिमन सा। खाफ मकाम रब्बी ताज़ा ताज़ा उसने जन्नतान। वुज़ू रब के किया है, सामने पानी खड़े के होने से कतरे दाढ़ी डरेगा, से अल्लाह गिर दो रहे हैं, जन्नतें जूते देगा। उसने बगल में दबाए हुए, आके हुजूर की वाकई खिदमत डर में गया। बैठा, कोई काम कहा, वो वाकई रुखसत डर हो गया। कहते हैं इतना हमें बड़े डरा कि रश्क आया बेहोश कि यार होके कमाल गिरता। आदमी है, हुजूर ने जन्नती फरमा दिया। बीमारी से लोग बेहोश ये तो होते कमाल हैं, हो गई। पैसे डूब गए, बेहोश होते फरमाते हैं, बच्चे इत्तेफाक के की गम बात में यह बेहोश कि होते हैं। अगला दिन आया, सच बताओ, वही टाइम, वही खुदा वक्त, की उसी भी तरह बेहोश हम होता बैठे था। थे। हमारे फिर यहाँ तो दस्तक रोजमर्रा ही हुई, नहीं हुजूर है ने भाई। फरमाया, खोलो दरवाजा, जो और आया है बड़ी वो बातें जन्नती हैं, है। बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। कहते हैं बेहोश अब होके तो गिर हाल पड़ा। ही कोई नहीं था हमारा मेरे बाप को तड़पने किसी ने वाला, बताया, इसलिए बच्चा कि बेहोश पड़ा है, दरवाजा उठा खोला के तो घर बंदा लाएगा। भी अल्लाह वही की था जो बेटा कल क्या आया है। नौजवान ओ है, हुजूर चढ़ तो की इशारा जवानी है, तन पर कह दें तो पाकीज़ा जिसे बनी नबी है। पाक ने 2 दफा कह कहने दिया। लगा, अब्बा जी मुस्नद गुनाह इमाम की अहमद तरफ बिन हंबल चला में गया रवायत था, मौजूद पर है। मैंने आयत सुन ली, जो फरमाते अल्लाह के हुस्न सामने इत्तेफाक खड़े के होने से तीसरा डरेगा, दिन, रब 2 जन्नतें देगा। वही टाइम, मैं डर वही गया था, वक्त, रब उसी वाकई तरह हम 2 बैठे जन्नतें थे। देगा। दरवाजे पे दस्तक हुई, महबूब फरमाने लगे, खोलो, वही बाप रो जन्नती पड़े, आया अब्बा है। जी की आंखों में आंसू आए, उनका पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है। उसके बाद फरमाते ये हमारा सच्चे हैं, हाल नहीं वाकई था 2 कोई, जन्नतें उस पर देगा। नाज करते, उसने रश्क फिर करते, गिरता एक चीख होता। मारी, और इस तरह की बंदा मारी आया, कि सादा शुरू बंदा, करवा। जूते साइड पे रखे, पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे थे, वो काम किया। जब वो बाहर निकला तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, मैं भी इजाजत लेके उसके इश्क पीछे की हो गया। खंजर से मैंने कत्ल कहा, हो यार गए। 2-3 दिन अपना मेहमान बना लोगे? सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने 2-3 जनाजा भी पढ़ दिन। दिया। ये बड़ा तो अजीब भी काम कर होता है दी। ना, 2 जनाब गलियां उमर छोड़ के फरमाने किसी का लगे, घर हो इतना तो वो नेक कहे मुझे नौजवान, मेहमान बना लो। खौफे कुछ होते खुदा हैं ना से ऐसे भी दुनिया से मेहमान। चला गया। मुझे बन क्यों गए बुलाया, मेहमान। मैं जनाजा पढ़ता। मुझे मेहमान बना लो। फारूक कहते, आज़म मैंने कहा, भाई फरमाया, मैं कोई अमीर आदमी नहीं मेरा हूँ, शौक गरीब था, हूँ, जो मैं रूखी उसका सूखी जनाजा खाऊंगा, पढ़ता। तुम्हें भी मिलेगी, हुजूर आ आपको जाओ। तकलीफ नहीं दी। फरमाया, हजरत बताओ अब्दुल्ला कब फरमाते हैं, बताऊं? 3 दिन और 3 रातें मैं उसका मेहमान रहा। जीवे मैं पता करना चाहता था वो क्या अमल करता और खड़े होके फरमाने लगे, नौजवान जिसकी मुझे वजह उम्मीद से है, नबी मेरे पाक रब के सल्लल्लाहु दो ताला जन्नतें अलैहि होंगी। वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दे दी। इब्ने असाकर मैं खुद मालूम के करना तारीख चाहता था। बगदाद में क्या लिखा है, लेकिन आप फरमाते हज़रत हैं, मैंने कोई ऐसी सैयदना बात फारूक देखी ने नहीं। फरमाया, उम्मीद है 2 जन्नतें दी वो होंगी। इशा कब्र पढ़ के अंदर से सोता, मिला। फजर की नमाज तक सोया रहता, कामिल और मैं तो दरमियान में उठ के तहज्जुद भी पढ़ता था। वो तो सिर्फ करवटें बदलता तो अल्लाह का जिक्र करता, बाकी वो सारी रात उसने इशा से लेकर फजर की अजान तक आराम मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। फरमाते हैं, वो तो थोड़े सदकात करता था, मैं ज्यादा करता था। मैं बड़ा हैरान था तसव्वुफ में कि 3 दफा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
نے جنت کی بشارت عطا کی ہے. جن کو صحیح درویش اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ رہا ہے, سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی, اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے, مولا علی 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. چوتھے کے 5ویں مسلمان ہیں.
میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تب نہیں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے۔ شروع میں یہ کام کیا لیکن فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا۔ نیت نہیں مانی، 5 نمازیں نبی پڑھتا پاک کا ہوں، کلمہ پڑھنے حسب سے توفیق صدقہ کرتا پوجا ہوں، چھوڑ کے رب کی عبادت تو شروع کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار لوگ کچھ تو پوچھا ہوگا کرتے تھے نا آپ جو اتنی عبادت شان۔ کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے کہنے لگا فرماتے ایک تھے چیز جدھر میرے وہ کرا پاس لیتا ہے، تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے ایک میں چیز ہے، وہ نے کیا؟ نبوت کیا ہے۔ کہنے لگا آپ میرا طرح کی دل باتیں بڑا کرتے صاف ہیں۔ ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام عداوت انیس کوئی تھا، پتہ نہیں، کر کے حسد واپس کوئی آئے، نہیں، بھائی بغض کہنے کوئی لگے، نہیں، اناد کوئی نہیں، ابو اسی ذر کسی دے کچھ ان بھی کا نہ نام لگ دے، جندب ہے، نہ کوئی ساڈا دردی، سارے ان کے بیٹے کا ہم نے نام کوئی ہے، رٹا کنیہ نہیں، سے کوئی زیادہ کسی سے معروف ہے، تنازع ابو نہیں، ذر اس نے غفاری مجھے کے نام۔ سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلاں نے اسلام کو نہیں کیا، فلاں نے میرے وہ بچے کے دن بھائی نے رکھنے آ کے تھے مجھے بتایا کہ بلایا وہ کیوں نیکی کا نہیں، حکم دیتے ہیں، فلاں نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ لیکن کیوں لوگ بلایا، سارے مخالف میرا ہیں۔ رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے۔ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن اسے نہ عمر کاؤنٹ فرماتے کیا ہیں میں سمجھ گیا، میں نے کہا تیرا دل لوگوں کی صاف ہے نا، ترجیحات بدلتی تو ہیں۔ پھر مدینے صبح والے کو محبوب نے بھی شام کو 3 دفعہ جنت کی بشارت انہوں عطا نے اس فرمائی۔ بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا تھا، عزیز لوگ بھائیوں ان کے جو ہم ہے نے وہ مخالف اتباع ہیں۔ رسول کرنی ہے، تو پیروی کرنی ہے نبی پاک کی، یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے۔ سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ مجھے ایک تعالی۔ شخص نے نا آ کے ہلایا، اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، ان کو موقع نہیں ملے۔ ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے، اپنا مہمان نہ بنا لوں۔ دلوں پہ تو میں جو نے کہا بوجھ ہوں گے کیا نا نام ہے؟ وہ ہمیں میرا اپنوں سے نام ہے دور علی کر ابن ابی طالب۔ غلطیاں ہوئی مولا جاتی ہیں۔ کائنات گھر لے اچھا گیا، میں آپ کھانا کو بھی کھلایا، بتاؤں جگہ بھی دی، اپنوں کی سونے کو غلطیوں خدمت کا بھی ہمیں کی، زیادہ لیکن پتہ میں اس تو لیے پہلے ہوتا ہے کہ ہم ان پوچھ کے کے ساتھ باہر جو زیادہ کھا لیتا رہتے تھا، ہیں۔ میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں رات رہے، دوسروں میں بھی اگلی رات ہوتی ہیں بھی پر رہے۔ وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لیکن میں نے نہیں۔ بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے بتا ہیں سکتے نا، ہو آپ کیسے یقین آئے ہو؟ میں نے کریں، کہا راز رکھ لو گے۔ ایک بوڑھے بزرگ مجھ فرمایا سے بڑا کہنے لگے کشادہ پیر سینہ دیا رب صاحب نے۔ بچے تو بات لڑ تو کے کہنے علیحدہ لگے علیحدہ یار ہوئے، میں تو محمد جیسی مصطفیٰ میاں کی بیوی زیارت سب تو کرنے چھوٹے آیا نالا صلی اللہ کیونکہ پرا لڑے نے تے اسی دوجے دے یہ گھر بے نہیں جا نیاز سکتے۔ لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر تو غفاری۔ کہتے میں بچوں حضور کی ماں کا زیارت یہ کے حال لیے ہے حضرت کہ وہ علی کہنے کھڑکی لگے کھول کے سویرے میں بیٹھ جاتی چلوں گا۔ ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انسان انہیں بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان کھڑکی بزدل نہیں کھول ہوتا۔ کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا اور تو میں بلا دیکھوں گی۔ تو وجہ یار ٹکراؤ کی اتنی پالیسی بنا عداوتیں، لینا یہ بھی سیانے اتنی لوگوں کا کام تکلیفیں، نہیں۔ لوگ قبرستانوں میں نیلے جنازے پڑھنے جاتے ہیں دلیر لوگوں کا کام صرف ہوتا ہے۔ جنازہ تاکہ مولا لوگوں کو علی پتا کہنے چلے لگے میں صبح آیا لے کے چلوں گا ہوں، پر ورنہ ہم حالات نے ٹھیک دل نہیں۔ سخت کر لی۔ شرارتی تو لوگ ہر بھی جگہ تمہیں ہوتے ہیں، گھٹن اگر کوئی ہے، شرارتی ہمارے کا لہجے ٹولہ ملا تلخ، تو کھڑا ہوگا جاسوسی ہم کرنے کے حضور لیے کا کہ میلاد حضور کی منانے طرف آئے کوئی ہیں جا رہا ہے تو اور میں نبی نیچے پاک رکوں کی گا، جوتے کا غلامی تسمہ ٹھیک کر لیتا اتباع ہوں۔ کا تو سبق لیکن آپ نے یہ نہیں ہے کھڑے ہونا، آپ کہ نے جو چلتے پتھر رہنا۔ بھی مارے نا کسی کو طائف شک نہ والوں ہو۔ نے، کہتے اس اور تلقین تکلیف سے بھی حضرت دی، علی مجھے لے کے تو گئے، صحابی نے حضور کہا کی حضور بارگاہ کرے میں نا پہنچا۔ دعا یہ مولا علی تباہ ہو کہتے ہیں جائیں، بڑے تو بڑے فرمایا لوگ دعا سوال نہیں کرتے کرنی ان تھے۔ کی تباہی اور یہ کی، شروع سے سلیم اس لیے مصطفیٰ کہ یہ مجھے نہیں کہہ مانتے لینے تو دینا۔ ان کی آنے والی انہوں نے نسلیں ماننا مان ہوتا ہے، جائیں وہ گی۔ لمبے سوال کرتے ہیں۔ دل کو سخت نہیں کیا، اپنے دل میں لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا۔ تو میرے عزیز اتباع رسول اصل ہے، اور اتباع رسول میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک سادہ رہے مسلمان ہو گیا یہ ماریں اور گے، ایک حضوری نے مارنے دل کو کے لیے صاف آیا بھی رکھے۔ مار کھا نہیں۔ یہ 2 کام اگر کریں گے انہیں مارنے زندگی دے بڑی گا، ٹھنڈی محسوس ہوگی، بڑا معیاری فلک محسوس دل ہوگی، دلوں سے کام آپ نہیں۔ خود اپنے اندر خوبصورتی دل نے کہا تھا، محسوس کریں گے۔ بڑا فلک اللہ تو میری کبھی آپ دل کی جلوں حاضری سے قبول کام فرمائے، نہیں۔ سلام ہوگا جلا کے اور یہاں بزرگ راکھ نہ بیٹھے ان میں کر سے دوں کوئی تو دعا داغ کرے نہ گا، ہو۔ وما علینا الا۔ ہماری تو کھانے آئے، کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا، باہر جا کے اعلان جتنی کیا، شاندار مکے والوں نے طبیعت مارا۔ حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر کسی نے سکتا ہے، بتایا کہ اور تم جتنی گزرنا اعلیٰ بھی ہے ترین نکلا۔ تربیت اور حسن غفار سیدہ ان کو فاطمہ پتہ کو بھی ہے اللہ نے یہ دیا، لوگ کسی بڑے اور کو مل سکتا ہے؟ پھر چھوڑا۔ تب لیکن بڑے میرے نبی جلانی پاک تھے، علیہ السلام نے ان کی زاہد شادی کے مزاج بعد تھے۔ ان کو اکٹھے بٹھا کے فرماتے تھے کہ جو ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ یہ تھا صرف میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے۔ جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنے کہ اماں کی سنے؟
اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو تباہی اتر جاتی، وہ کہتے تھے کہ جب گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں، پتہ یہ چلا وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا سارا ہے، بانٹو، سارا کچھ ہونے کے باوجود۔ چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے حضور کا طریقہ تو کہ وہی کیا ہے جو کروں، آپ 4 بتا رہے بچے ہیں پر اس تو کو نہیں فرمانے سمجھ لگے آتی، کہ وہ بس پاگل ہے، رستہ تیرے مہربانی رستہ کریں وہ مدینے سیانی ہو والے جائے، رسول کا ہے۔ میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر نبی کیا پاک کروں؟ سے عشق کرتے یعنی بڑا عورت کھل اگر وفادار یہ اور صحابہ پیار صفوں کرنے میں سے والی تھے۔ نہ ہو تو کلمہ مرد پڑھنے کو کے آنسو بعد نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ فرمایا او واپس بھائیو، جاؤ پیار اپنے بڑا ہی قبیلے میں ضروری ہے، تبلیغ کرو، واپس گئے بھائی یہ کو محبت مسلمان بڑی کیا، ضروری ہے، والدہ اس کو کے بغیر مسلمان نہیں کیا، نظام قبیلہ چلتا۔ سارا مسلمان محبت کیا، ہو وہی جاتی ہے رہے۔ نا، ہجرت مدینہ چلیں کے ایک بعد واقعہ آئے سناتا ہوں تبوک کے آپ کو، موقع بات کے زیادہ لیے۔ مضبوط ہو اور جائے حضور نے صحابہ صفہ میں داتا آ گنج کر بخش علی حجویری نوکری کرتے مدینے والے رسول۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ بیٹا تھا زار اس کا داتا صاحب نام رحمت اللہ اس لکھا کی ہے، حضرت ڈیوٹی لگائی عبداللہ کہ بن میرے مبارک نبی رحمت پاک اللہ علیہ نے سے کسی نے کہا کہ آپ ڈاکو بڑے آئے تو زبردست صاحبزادہ محدث ہیں اور اونٹوں کی اونٹنیوں کی اتنی حفاظت وارفتگی کرتے والے صوفی کم ملتے ہیں اور یہ جتنے انوکھا آپ ہیں، بندہ وجہ جس کیا نے ہے؟ شرط لگائی تھی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا بیٹی تھا، تھی، ایک بیٹا شہید ہو گیا، بیوی عورت سے کہا سے۔ تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کر دی، حضور کے بڑی گھر میں، توجہ سے اور بات میں نبی سمجھنا۔ پاک کی نوکری کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ حضور کی نمازی خدمت تھا، یہ کرتے، داتا ہر صاحب نے وقت لکھا ہے خدمت کشف میں رہتے، الماجوب۔ اور حضور جب آتے نا صحابہ حضرت صفہ عبداللہ میں بن جو مبارک شامل تھے، فرماتے ہیں کہ جس جو لوگ عورت دین سے مجھے سیکھتے، عشق حضور ہو گیا جب نا آتے اس تو کے سب سے محلے میں پہلے جا آتے کے میں حضرت عشاء کی ابو ذر نماز غفاری پڑھتا کو تھا، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور اور پھر تو بار ساری بار ان رات کو میں اس کے مخاطب گھر کر کے بات گرد کرتے۔ رہتا تھا، وہ آدھی رات حضرت کو ابو تھوڑی ذر دیر کے غفاری لیے رضی چھت پہ اللہ آتی تعالیٰ تھی، عنہ دو کا ایک نبی باتیں پاک سے ہوتی اتنا تھیں، پیار، اتنا میں لوٹ پیار کہ آتا تھا۔ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ فرماتے ہیں ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ اور آیا، اس جیسے عمل نہ کر سکے، کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں سمجھتے، اور بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ۔ غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے، فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، تو سخت ہمیں پیار بھی سردی نہیں تھی، کرنے رات دو۔ لمبی تھی، مہربانی کرو، پیار تو میں کرنے اس دو کے نا۔ گھر کے حضرت ابو گرد ذر جا کے نا غفاری نے کہا، ابو داؤد تو شریف میں منڈلانے موجود ہے، لگا، یا رسول اللہ کیونکہ مجھے اس سے صلی محبت اللہ تھی۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی اللہ قیامت کے دن جس سے محبت تو کرے وہ گا نا اس کے بھاگتی ساتھ بھاگتی دونوں کو چھت اکٹھا پہ آئی فرما دے گا۔ اور کہنے لگی کہ گھر میں رش پڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ رب سے بھی بڑا پیار ہے، کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی، اکٹھے ہی جائیں گے۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی، ذات کے ساتھ حضور یوں کی سمجھ لیں کہ کرنے 13 میں گھنٹے خدمت 14 کرتے گھنٹے کرتے بیت سو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حضور مبارک مسجد میں فرماتے آئے، ہیں پتہ اچانک چلا نہ میں نے اپنے آرام دل پہ کرنا، توجہ کی، یہ بھی مزہ ہوتا ہے۔ ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سوئے، حضور رات کو مجھے آئی، وہ سوئے بری بھی نہیں لگی، فرماتے ہیں حضور نے ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بڑا آپ کو پیار میری بات۔ کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، جس دن تجھے میری سچا پیار ہے، شہر سے جانا یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی اس کی حضور کسی کی طاقت نہ گواہ مانگے، شہر سے نکالے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی نبی پاک نے مان گیا۔ نکالنا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ یعنی وصال اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات، سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، نبی پاک پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام میں جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ فرمایا ابو ذر کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، بس کا پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، صلی اللہ تعالی، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔
حضرت عیسیٰ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہے، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک، پیشاب مبارک پی جاتے تھے۔ گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں، لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی۔ اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ، اس رستے کے مسافر نہیں۔ دیکھیں جو انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے اینٹ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی مخلص ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، ایک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ، تمہارا یہ شعبہ۔ وہ بھی اپنی جگہ کہنے لگے آپ سمجھا دیں، تو میں نے کہا بھئی سنو، اپنی جگہ آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، پتہ کیا کرتے ہم چیزوں، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، آپ یہ جو کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، یہ سارے راستے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا یار بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا۔ ایک بندہ ہاتھ کا تکہ کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی دے تھی۔ دو کسی کے کام آ جائے۔ تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، پیالہ بھی رہنے دو، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں؟ فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھا، اس لیے کہ اپنا بچہ ہے۔ اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا۔ یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک رہتے تھے ایک گورنر صاحب، تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ، جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا فرمایا تھا آواز کم کریں خود آ جائے وہ قبول کر جب لو اللہ تک کی طرف بچہ غیر کا تھا، لیکن ان کا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، 300 دینار آئے، پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی۔ میرے گھر ہی مال لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف، گدا ہے سواری، اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، دودھ پینے کے لیے اب اس سے محبت ہو چادر گئی۔ اضافی پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، اب کہیں اس چادر کے بارے میں، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، کہ میرے پاس یہ لے کے جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں جا سے کے کہنے لگے کافروں، مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہنے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے کیوں؟ دور میں لوگ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، کیونکہ کچا رنگ، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ حضرت ابو درداء، حضرت یہاں تو ہمارے مساشری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس سنیں جی، آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ حضرت ابو ذر ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ ان کو پڑھ کے جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا، اپنے اپنے نصیب ہے نا، ساری زندگی جھوٹوں کے ناعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، تڑپ گئی ہوئی، فرمانے لگے ابو درداء مقام توجہ سنیں، عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا، تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں مکان بنانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، تیرے لیے کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک، تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے، میرے نبی پاک صلی اللہ اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے، سچا بندہ تھا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے رینٹ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، کیا کہنا، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ،
اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا. اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے. کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا افسوس، کہاں گئی وہ کیفیات. جا تو نہیں میرا. عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. اس کے اندر آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، پیسے لے کے نہ آئیے. اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی. کبھی کسی ناز خواہ کو پیسے دینے ہوں تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں، یہ جائز ہی نہیں شرعن. گورنر بننے کے بعد پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں. وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں. جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں. اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو. سمجھتے تو ہاں نہ کرتے. نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں. ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے، کچھ نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس. کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں سے پانی نکال کے وضو کر رہا تھا. وہ درویشی وہ میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نہیں کرنے ہوتے. یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے. یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے. تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی. سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے. میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ معمور ہے نمازیوں کو وضو کر. اس نے کہا پانی تو میرا ہے. تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں. تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے پر احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. اس کرمد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نانے. عام دام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے. جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی، محبت آسانی پیدا کرتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا. یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے. کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے. فرمانے لگا بتاتا ہوں. بتائیے. فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑا راضی ہوا. کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی. میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے. فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں. فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی. ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی. میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی. عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. وہ بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو، اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا. یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں.
عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں. کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کرو. کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار، یہاں 4 دینار کا. آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا، صرف 4 دینار. کہتے ہیں اسی وقت دیا. میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ ذرا دیکھنا، یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، محدثین قبول کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے. اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے. صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں؟ میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے. میں نے کہا سفر نہ بتا، بس تو رستہ بتا. اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. اور میرے نبی کریم آپ فرماتے میں دوڑا گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے پیالے میں. وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے، پھر میں نے پیالہ دھویا، پھر پانی بھرا، پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو، پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، پھر بکری کے تھن دھو لو، پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو، بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں، جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا. جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے، پھر دودھ دھویا، شدید گرمی، پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا، پھر وہاں سے پانی نکالا، پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں آہستہ آہستہ، اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے، اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگہ میں سکتا نہیں، اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا اس پردیش میں، اس سفر میں، جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا، جب وہ میں نے پیش کیا نا، حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو درداء یہ وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا، میں کھل کے رویا. اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو فرماتے ہیں ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. کہ رستے میں ہے جا بجا رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ. ایک دفعہ یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. وہ کتنی نصیب میں نے دیکھیں ساری زندگی. حضرت مولا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا. کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں، کوئی نہیں جس سے رہنمائی ملے. اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. بھائیو رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار. پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. توجہ ہے میرے دوستوں،
ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، دفعہ معاف کروں. حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے. سنا یہی ہے، لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. ست حضرت ابو لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا مجھے کسی بات کا غصہ تھا رضی اللہ تعالی اور میں عنہ. اپنے حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا لکھو. لکھا. اور حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم. محمد ابن جتنا حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی رب کو اس سے ہیں. گنا بڑھ کے تیرے اوپر امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو. کر دیا تو اس کا معنی یہ تو نہیں حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو اس گئے. پر شفقت کرنا سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، اللہ تعالی لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے. اختیار حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن بڑھ کر عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں. مالدار تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کی محنت کی وجہ سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا. اوور ٹائم لگا. حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا. میرے ایک بزرگ بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ یہ نہیں آپ کو کہہ یہاں رہا وہ کہ یہ مفتی قرآن ہوتا و نا، سنت کا معاملہ وہ ہے. بی کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا. مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں. اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، کچھ پیار کرتے تھے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی کسی بات وجہ ہے، سے ناراضگی نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے. اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات. خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن کیوں تے اسی ہاواں نال تپایا، بیٹھ گئی ہے کہ کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا، بولیے کاٹا. پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں. یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے. مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اب یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض. خیال آیا عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے. علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں. میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی. میں نہیں جانتا یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے. دل میں خیال آیا، اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا. اب بحث رہ گئی. جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا. میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد. آپ تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے. ابھی تک سوال کر رہے ہو. محبت کرنے والے کر کے گزر گئے تو ابھی تک بحث کر رہا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی. اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے. محبت ہمیں غلام نبی پاک ایسے ہی ہے نا جی. کسی سے کہنا داڑھی رکھ لیں بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں. میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے. تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا،
ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے. میرے آفس میں غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا. نظام چل رہا ہے. حضور نے کہا سچ بولو, دکان چلے چاہے, جاگیردار ہوں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کون سا کسان ہے جو میرے بولیں. پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ سے بحث ہے. روزی دیتا ہے. حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی, یہ سوچ بناؤ. جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی, رب جو دیتا کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی ہے. اللہ. ذہن بن جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے. اور یہ اچھا نظام. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, خرابی ہوتا. آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. یہ بن جائے تو یہ بندہ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا, چپ کر کے کھا جاؤں گا. لے کے جاتا ہے تو اس کا فرمایا یہ حجرے ہیں, کو کمرہ پسند کر لے. کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا, میں تو رونے لگا. میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ, تو غلام بننے کے قابل تو نہیں, تو آقا بننے کے قابل کوئی ہے. بھی کسی کے لیے اس طرح بابا کی بلے لفظ شاہ ادا صاحب نہیں رحمۃ کرے اللہ علیہ نے کہ جس کو تبصرہ کیا اس موضوع مجروح پر. ہو. بابا صاحب ہم بابا صاحب اگر کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ کر ایک کے لقمہ نتیجہ ڈالتے ہو کتے کو, دلوں کے اندر پیدا کرنا کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا, اور تھوڑی تھوڑی محبت ہم مالک ہوتے ہیں اس کے. ایک لقمہ ڈالتے ہو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا. اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو. ظرف کو اونچا خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو, وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے, ہمارے ہاں نا سوسائٹی اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے, رخ کے نیچے سو جاتا ہے. سیاسی سماجی لوگ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ, جو نامی گرامی اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ. جو کتب اشراف نے کیا اپنے کہتے ہیں بابا صاحب؟ بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگے دلوں کا بڑا جان تے شیخ صدامیں, کو یاد تے رکھیں راتی کہ جاگ دے قبیلے کتے, کے بڑے اس طرح بنے ہوئے تے ہیں تھوں کہ لوگوں اتے کے ساتھ پیار کرتے ہیں مالک کہ دا کوئی در قادر مول نہ چھڑ دے, پاویں مارو 100 جتے, تے تھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہو ون ستے, تے تھوں اتے رکھا سکھا کھا, دنے جار رکھاں وچ ستے, تے تھوں اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے, وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح. اور تو اشرف المخلوقات ہے. تھوڑا خیال کریں. ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل ادھار نہیں دے رہا رضی اللہ تعالی. تو اب مظاہر ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی. اس کو بحثوں یہ نہیں کہتی کہ تو اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں, آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے. خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا, وہ درود پڑھتا ہے. ہار نہیں ڈالا جاتا. درود و سلام پڑھنے والے کم ہیں, مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں. میں بھی آپ یقین کرو, یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں, اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے. خدا کا خوف کریں, عمل کریں. دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں, فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. دین بحث کے لیے نہیں آیا, اسے موضوع بحث نہ بناؤ, یہ عمل کرنے کے لیے, اس پر عمل کریں. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اللہ کے حضور حدیبیہ تک تشریف لائے, نبی کریم علیہ السلام. جس کو چاہے ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. اس پر آپ غور کریں, ہاتھ میں بھی زنجیریں تھی, پیروں میں بھی زنجیریں تھی, اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا. انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے. حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے, باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا. انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی. ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے. دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت. باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی. ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے, اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے, اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی, پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا, حضور نے وعدہ کر لیا. مکے واپس جا نہیں سکتے تھے, وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا. تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا. اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا. حضرت ابو جندل قید تھے, ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا. یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے. میرے دوستو
جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، کسی کی سفارش خون بہتا آ رہا نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے، لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا، پھر بھی ان سے زیادہ جناب ابو جندل بھی کھول کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا لے جا نہیں سکتے، ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے، کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ۔ سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے سننا بات، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی تو کچھ لوگ آئے اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نہ کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا، انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے نہ ہمارے پاس دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تم آج اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ۔ خدا کے بندو، جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، کہ اسوہ نور سے لی ہو، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اور کیا شاندار لفظ لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے۔ حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا آپ تو اس طرح کر، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں۔ ہم یہ کام جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، اگر تم کرو دین کے ساتھ خشک رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا، اس غریبی پہ لمبا راضی نہیں ہو چلے جاؤ، گا۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، اپنی اس وہ تو زور سے اثر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اثر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سے محبت کریں، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کریں، حضور کی نعتیں زیادہ سنا کریں، اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی، اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی